قیامت میں سوال کریں گے، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی اور اولاد کے دینے کے بعد اس کی تربیت کے معاملے میں تم نے کہاں تک حق ادا کیا؟ آج اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے والے بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر خود غرضی شامل ہے، اولاد کے معاملے میں بھی خود غرضی شامل ہو گئی ہے، ماؤں کے معاملے میں بھی خود غرضی شامل ہو گئی ہے۔ یہ جو امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کی بہترین تربیت کرنا اور ان کو لے کے چلنا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف تعارف کروانا بلکہ زندگی گزارنے کے موٹے موٹے اصول اور موٹی موٹی چیزیں جو روزمرہ پیش آتی ہیں، ان تمام باتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اور آپ کی تربیت جس طریقے سے ہوئی وہ تمام باتوں کو بتانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت ہوگی، اولاد نیک صالح بنے گی، اولاد فرما بردار بنے گی۔ اولاد کی تربیت نہ ہوگی تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال کا سبب بنے گی اور آخرت میں پکڑ کا سبب بنے گی۔ اولاد کی تربیت اگر صحیح ہو گئی تو یہ بچے ماں باپ کے حقوق کو جانیں گے۔ اولاد کی تربیت صحیح نہ ہوئی تو یہ بچوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ پتہ لگے گا لیکن محبت نہیں ملے گی، امانت داری کا حق ادا نہیں ہوگا، تو یہی وہ اولاد ہوگی جو ماں باپ کی نافرمان بنے گی، اور یہی وہ اولاد ہوگی جو ماں باپ کے لیے پکڑ کا سبب بنے گی۔ اس لیے ان کے تربیت کے معاملے میں محتاط رہ کر کام کرنا ہے، اور اتنے محتاط رہنا ہے کہ ان کی ہر حرکت پر ہماری نظر ہو، ان کے ہر بول پر ہماری نظر ہو، ان کے چلنے پر ہماری نظر ہو، اور ان کے بولنے پر ہماری نظر ہو، ان کے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہماری نظر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت ہماری اولاد کے لیے نقصان کا سبب بن جائے۔ آج ماؤں کا یہ معاملہ ہے، یہ حال ہے کہ باپ صبح اٹھتا ہے تو گھر چھوڑ کر کمانے کی غرض سے باہر چلا جاتا ہے۔ ماں کا یہ حال ہے، تھوڑی فرصت ملتی ہے، کھانے بنانے کی فرصت ختم ہو گئی، مصروفیت ختم ہو گئی، اب تھوڑی سی فرصت مل گئی، تو اب ماؤں کا یہ حال ہے کہ وہ باضابطہ فون لے کر، اسمارٹ فون لے کر اس کے اندر نیم برہنہ چیزیں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور اولاد کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے تو یہی وہ اولاد ہوگی جو جیسا آپ کا معاملہ ہوگا ویسے ہی اولاد کا معاملہ بھی ہوگا۔ آپ جس طریقے سے لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گی ویسے ہی اولاد آپ کے تعلق سے لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں فرصت کو غنیمت سمجھ کر اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، فرصت کو غنیمت سمجھ کر اولاد کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کے زبانوں پر ہمارے بار بار کے فون دیکھنے سے اور ہمارے بار بار کے ٹی ویاں دیکھنے سے ہمارے اندر جو گناہوں کا ایک عجیب مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، وہی مادہ بچوں کے ذہن کے اندر جب پیوست کر جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو یہی وہ بچے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنانے کے بجائے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بجائے، یہی وہ بچے ہوتے ہیں جن کے زبانوں پر گالیاں نظر آتی ہیں، یہی وہ بچے ہوتے ہیں جن کے زبانوں پر نعتیہ کلام کے بجائے گانے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کس کو آئیڈیل بنائے ہیں اور کس کو آئیڈیل بنا کے چل رہے ہیں۔ ان کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی کر کر جس کو آئیڈیل بناتے ہیں اسی کو اپنا یعنی کہ اسی کا طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فلمی لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرکٹروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو یعنی کہ ٹی وی پہ آنے والے نئے نئے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں۔
آپ دیکھو کہ مائیں اپنی تربیت سے بچنے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں سیل فون وغیرہ تھما دیتے ہیں. یہ سیل فون اس کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے. تعلیم کے معاملے میں بھی نقصان ہوتا ہے, تربیت کے معاملے میں بھی نقصان ہوتا ہے. مائیں وہ سوچ نہیں سکتی ہیں اولاد کے ذہن میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہے. باپ اس کو سوچ نہیں سکتا ہے کہ اولاد کے ذہن میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہے. آج بچوں کو دیکھ لو کہ فون استعمال کرتے ہیں اور فون کے اندر جو چیزیں آتے ہیں ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ نبی کا طریقہ بھی ہم نقل کر لیں, نبی کا طریقہ بھی ہم اپنے زندگی میں لا لیں, نبی کی باتیں بھی ہم اپنے زندگی میں لا لیں. یہ بچوں کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے. میری مائیں اور بہنیں, لوگ ہمارے بچے کسی اور کو آئیڈیل بنا رہے ہیں, کسی اور کو پسند کر رہے ہیں, کسی اور کا طریقہ اپنی زندگی میں لا رہے ہیں. ماں باپ غافل بنے ہوئے ہیں, ماں باپ اپنا وقت فونوں کے اندر گزار رہے ہیں. اور کئی باتیں اسے سننے میں آتی ہیں. ایک صاحب آ کے کہنے لگے ہماری اہلیہ کا یہ معاملہ ہے کہ ان صاحب ہماری اہلیہ جیسا فرصت ملتی ہے ویسے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور لیٹنے کے بعد فون دیکھتی ہے, کبھی گانے, کبھی سیریل اور کبھی فلموں کا مشاہدہ کرتی ہے اور باضابطہ دیکھ رہی ہیں اور دیکھ کر وہ اپنے یعنی کہ وہی چیزیں اختیار کر رہی ہیں. میری مائیں اور بہنیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا حقوق کیا ہے یعنی کہ بیوی کو پتہ نہیں چلتا, بچوں کی تربیت کا معاملہ بیوی کو پتہ نہیں چلتا, ماں کو پتہ نہیں چلتا, اور گھر کو کیسے لے کے چلنا ہے پتہ نہیں چلتا. کئی باتیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر سے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. اولاد کے سامنے یہی وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے ساس کی برائی کرتی ہیں, اپنی یعنی کہ شوہر کے بہن کی ننند جو کہتے ہیں ان کی برائی کرتی ہے, صرف اپنی فوقیت کو جتلانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے. بچوں کے سامنے جب شکایتوں کی بھرمار ہوتی ہے اور شکایتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں تو بچے یہی سمجھتے ہیں یقیناً ایسا ہی کرنا چاہیے جیسے میری ماں نے کیا ہے, اور ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے میری ماں رہا کرتی ہے, ایسی ہی شکایتیں کرنی چاہیے جیسے میری ماں شکایت کرتی ہے. یہ لڑکی جو آپ کے گھر میں پرورش پا رہی ہے, یہ لڑکا جو آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے اور تربیت کا معیار آپ سے سیکھ رہا ہے, تو یہی وہ لڑکا ہوگا جو باہر نکلنے کے بعد لوگوں کی چغلی کھانے میں, لوگوں کی برائی کرنے میں وہ شرمائے گا نہیں بلکہ بلا جھجک برائی کرنا شروع کر دے گا. یہی وہ لڑکیاں ہوں گی جو اپنے سسرال جائیں گی, وہاں پر ساس کی برائی کریں گے, وہاں پر نندوں کی برائی کریں گے, شوہر کو برا بھلا کہیں گے, جیسے تم کرتی ہو ویسے ہی تمہاری اولاد کرے گی. جب اولاد یہی کرے گی جیسے تم کرتے ہو تو میری مائیں اور بہنیں, تمہاری اولاد کی زندگی کے بگاڑ کا سبب بھی تم بن رہی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گھرانے کی حد تک جب ہو رہی ہیں تو یہ گھرانوں کے اندر جو تربیت کا ماحول ہو رہا ہے تو یہی جو تربیت بچوں کے ذہن کے اوپر اور بچوں کی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے, جب بچوں کی زندگی میں یہ بیٹھ جاتا ہے تو میری مائیں اور بہنیں یہی باتیں باہر سیکھ کر اور باہر نکل کر بچے ہمارے کرتے ہیں, اور جب بچے کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے درد سر بن جاتا ہے. کل تک ساس کی برائی کرتے کرتے یہی عورت تھکتی نہیں ہے, میری ساس ایسی, میری ننند ایسی, میرے فلاں ایسے, فلاں ایسے. جب یہ تھکتی نہیں ہے اور تھوڑی سی راحت ملتی ہے, بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اب بیٹی کے سسرال کی برائی کرنے میں تھکتی نہیں ہے. یہاں بھی سکون نہیں ملا, وہاں بھی سکون نہیں ملا, ادھر بھی سکون نہیں ملا, ادھر بھی سکون نہیں ملا. دو طرف سے آپ کی زندگی کو بھی آپ برباد کر رہے ہیں. ایک معنی میں بچوں کی زندگی تو برباد ہو رہی ہے, ہماری لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے, ہمارے لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے. کیونکہ جب تک ساس اور ننند تھے تب تک بچے چھوٹے تھے, جب بچے بڑے ہوئے اور آپ الگ ہوئی اور وہاں پر یہاں سکون نہیں ملا, اب بچوں کا ٹینشن شروع ہو گیا. زندگی ٹینشنوں والی بنا دی, زندگی کو سکون والی بنانا ہے تو قال اللہ اور قال رسول پر آنا پڑے گا. اللہ کے حکموں پر, نبی کے
طریقے پر آنا پڑے گا، اللہ کے احکام پر تم کو آنا پڑے گا، نبی کے طریقے پر تم کو آنا پڑے گا، نبی کی سنتیں اختیار کرنی پڑے گی۔ تم گھر کے ماحول کو بناؤ اور اولاد تمہاری بہترین بن کے نکلے گی۔ عورت چاہتی ہے تو گھر کا ماحول بنا سکتی ہے، اور اگر عورت نہ چاہے تو گھر کا ماحول نہیں بن سکتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر عورت چاہتی ہے تو اپنے گھر کے اندر سب کو لے کے چل سکتی ہے، چونکہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتلایا کرتے تھے کہ عورتوں کی اگر کوئی بات ہو تو وہ مردوں میں بیان کرے، اور مردوں کی کوئی بات ہو تو وہ عورتوں میں بیان کرے، کیونکہ مرد بھی کرتے ہیں عورتوں سے اور عورت بھی کرتی ہے مردوں سے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، تم گھر کے ماحول کو سنبھال لو۔ تمہارے اولاد کی تربیت کا معاملہ اور تمہارے گھرانے کے لے کے چلنے کا معاملہ اگر تم سنبھال لو گے تو تمہاری زندگی سکون والی بنے گی، اور تمہارے باہر یعنی کہ تمہارے گھر میں شوہر جو باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، اس کمائی میں برکت ہو جائے گی، اس کمائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کریں گے۔ اگر تم اپنی گھرانے کو لے کے چلنے کا مزاج نہیں بنائے اور اپنے شوہر سے لڑتی رہی، اپنے شوہر سے فرمائشیں کرتی رہی اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہتے رہی، اپنے ساس کی برائی کرتے رہی، نندوں کی برائی کرتی رہی، ہر فرمائش کے اوپر ضد کرتی رہی، تو میری مائیں اور بہنیں یہی وہ فرمائشیں ہوگی جو آپ کی زندگی کو تباہ کرے گی، آپ کی اولاد کی زندگی کو تباہ کرے گی۔ آپ کی اولاد کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، اور آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے سیکھے گی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، گھر کے ماحول کے اندر رہتے ہیں، گھر کے ماحول میں تربیت کا یہ نظام بنایا جاتا ہے، بیٹا آتا ہے اور بیٹا جب گھر کے اندر ہوتا ہے، ماں اپنا تعارف کراتی ہے اور باپ کی برائی کرتی ہے، باپ اپنا تعارف کراتا ہے، ماں کی برائی کرتا ہے، یعنی کہ نانی اپنا تعارف کراتی ہے اور داماد کی برائی کرتی ہے، دادی اپنا تعارف کراتی ہے اور بہو کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اولاد بگڑی بھی ملتی ہے۔ اولاد کی معاملے میں مائیں یہ لاپرواہی کا اور یہ غفلت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہی وہ غفلت ہوگی جو انسان کو تباہ کرنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے گھرانوں کے ماحول کو بنائیں، گھرانوں کے ماحول میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، بچے کی ہر حرکت پر نظر رکھیں، کہیں نبی کی سنتوں کے خلاف بچہ چل رہا ہے، کہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، کہیں نبی کی محبت سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے، تو میری مائیں اور بہنیں ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کا ہاتھ پکڑ کے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹے، آپ نبی کی سنتوں کے خلاف چل رہے ہو، نبی کا طریقہ تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے، لہذا نبی کا طریقہ یہ ہے، تم کھا رہے ہو تو نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی سنتیں یہ ہیں، نبی نے یہ آداب بتلائے ہیں، اور نبی نے بیٹھنے کا طریقہ یہ بتلایا ہے، نبی نے کھانے کے معاملے میں کھانے سے پہلے دعا کا اہتمام نبی نے بتلایا ہے، کھانے کے درمیان میں اللہ کا شکر ادا کرنا نبی نے سکھلایا ہے۔ اگر تم غفلت میں اگر کھانا شروع کر دو اور تمہیں کھانے کھاتے وقت میں دعا یاد نہ رہے، ایسے وقت میں تم درمیان کے اندر یہ دعا کا اہتمام کرو، کھانا کھا چکو تو یہ دعا پڑھو، کسی کے گھر پر جاؤ کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ ہر طریقہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اولاد صحیح سالم بنے گی اور نبی کی سنتوں کی پابند بنے گی۔ بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کی سیرت نہیں معلوم، نبی کے اخلاق نہیں معلوم، پتہ یہ چلتا ہے کہ گھرانوں کا ماحول خراب ہو چکا ہے، گھرانوں کے اندر تربیت جس نظام سے جس اعتبار سے کرنا ہے، جس منظم انداز سے کرنا ہے، وہ انداز سے تربیت نہیں ہوتی ہے، اور اولاد کو سکھایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے بیٹے انگلش کی تعلیم اصل تعلیم ہے اور عربی کی تعلیم، لہذا سیکھنا اس میں قرآن مکمل کرنا ہے۔ ناظرہ ہو جائے گا، گھر بیٹھ جاؤ، ناظرہ ہو جائے گا، تم نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کا حق ادا کر دیا، ناظرہ پڑھ لیا، بس ہمارا بھی حق ادا ہو گیا۔ ہمارے بچے تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کیسے پڑھے ہوئے ہیں؟ مجہول پڑھ رہے ہیں اور غلطیاں کر رہے ہیں، لہن جلی میں
پڑھ رہے ہیں، کہیں لہن خفی میں پڑھ رہے ہیں، بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں۔ قرآن جو بڑی غلطی ہے، آپ کے پاس آپ کے جو مولانا ہیں، آپ ان کے پاس یعنی کہ کسی کے ذریعے سے، کسی کے توسط سے پوچھیں کہ لہن جلی کیا چیز ہوتا ہے، لہن خفی کیا چیز ہوتا ہے، بڑی غلطی کس کو کہتے ہیں، چھوٹی غلطی کس کو کہتے ہیں۔ بڑی غلطی پڑھنا بھی حرام۔ ہمارے مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے ضلع نظام آباد کی سرپرست ہے، اللہ ان کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ذبح عشرہ کے قاری بھی ہیں، آپ قرت وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں، آپ یہ بتلاتے ہیں کہ لہن جلی کا پڑھنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ آج ہماری بچوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے بچے ہر لائن میں یعنی کہ ہر آیت کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، اور ماں باپ کو توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ تو ان کو اتنا ہی سکھائے، بیٹے کیسے بھی پڑھ لو، بیٹے کیسے بھی پڑھ لو، چاہے وہ بڑی غلطی کے ساتھ پڑھو، چاہے چھوٹی غلطی کے ساتھ پڑھو، بڑے کیسے بھی پڑھو، قرآن تمہارا مکمل ہو جانا چاہیے۔ تمہارا قرآن مکمل ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا یوں سمجھتے ہیں کہ تمہارا قرآن مکمل ہو جائے گا، ہمارا حق ادا ہو جائے گا، اب ہمیں مزید حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا قرآن پڑھ لو۔ یہ قرآن پڑھنے پر اکتفا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، قرآن پڑھنے پر اکتفا۔ حدیثیں 40 حدیثیں یاد کرا دو بس کافی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف 40 حدیثیں ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ روز مرہ جتنی چیزیں پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں کا سیکھنا، جس میں نبی نے بتایا، جو طریقہ نبی نے بتایا وہ سیکھنا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت میں اگر کوتاہی کریں گے، یہی وہ اولاد ہوگی کل قیامت میں آپ کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملے میں اگر جنت کا فیصلہ کر دے اور آپ کی اولاد کے معاملے میں جہنم کا فیصلہ کر دے، تو یہی وہ اولاد ہوگی آپ کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی، اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، یہ کہے گی اے اللہ ہم انگلش نہیں پڑھتے تھے، ہمیں مارا جاتا تھا، ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں سلایا جاتا تھا، بیٹے سو جاؤ سو جاؤ، ابھی تو وقت ہے، پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہو، 8 بجے جاتے ہو 8 بجے واپس ہوتے ہو، ہوم ورک کر کے تھک جاتے ہو، نماز بعد میں پڑھ لینا لیکن تعلیم پہلے حاصل کر لو۔ میری مائیں اور بہنیں اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور ضروری سمجھ کر انگلش کی، کانوینٹوں کی تعلیم اور انگریزوں کی تعلیم سکھانے کو ضروری سمجھ کر سکھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اور نہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے تعلق سے آپ سے سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر یہ بات بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اور اللہ آج ہم ہماری اولاد کو کتنی یعنی کہ تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا جہنم کی آگ سے ہم بچاتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے کیا بچاتے ہیں؟ دنیا کی آگ سے بچ گیا بچہ تو کافی ہے، جہنم کی آگ سے ہم کیا بچائیں گے؟ ہمارا معاملہ تو بالکل الگ ہے، ہمارا معاملہ تو بالکل ہٹ کے ہے۔ ہم جہنم کی دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں لیکن آخرت کی آگ سے ہم نہیں ڈرتے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم فرمایا، اگر ہم بچائیں گے تو ہماری اولاد بچے گی۔ دنیا میں محبت کا مظاہرہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا ہے، نہ جانے کیا کیا دعوے ہم کر دیتے ہیں، نہ جانے ہمارے کیا کیا دعوے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہ اولاد کی طرف توجہ دیتے ہیں بلکہ غافل بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا کیا ہے، گھر کے لے کے چلنے کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور آج ہم اگر حکمراں ہیں، آج ہم اگر کسی کے یعنی کہ کسی کو ہم اپنی کفالت کے اندر رکھتے ہیں اور کسی کے ذمہ دار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، تم نے کہاں تک اس کا حق ادا کیا؟ اگر تم نے حق ادا کیا تو تم بری
ذمہ، اور اگر تم نے حق ادا نہیں کیا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سزا بھی دیں گے، پوچھیں گے بھی، اور ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی بعض گناہ وہ ہوں گے جہاں پر حق ادا نہ کرنے پر دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سزا اس کو دے کے رہیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج معاملہ ہمارا بالکل الٹا ہے۔ ہم تربیت کے معاملے میں ہمارے اکابرین میں ایسے کئی اللہ والے دنیا کے اندر ہیں اور دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کی ماؤں نے ان کی تربیت کے معاملے میں اتنا احتیاط برتا کہ اگر دودھ پلانے کی بات ہوتی تو پہلے وضو کیا جاتا، وضو کرنے کے بعد دودھ پلایا جاتا۔ بعض اللہ والوں نے آ کے کہا آج میری محفل کے اندر، آج میرے درس کے اندر یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا، اور آ کے اپنے والدہ سے بیان کرنے لگے، کہنے لگی والدہ تمہارا کوئی کمال نہیں بیٹا، کمال تو میرا ہے کہ میں نے تمہیں جب بھی دودھ پلایا اور بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا۔ جب تمہیں کھانا کھلانے کی، تمہیں غذا کی باری آتی تو پہلے میں وضو بناتی، باوضو تمہیں غذا دیتی، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ میری مائیں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھرانے کو بنانے کی کوشش کرے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو مکتب کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو مکتب کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا، ہمارے بڑے یہ بتلاتے ہیں بچوں کا تعلق بچپن سے مسجد کے اندر جوڑو، مسجد سے جوڑو، وہ وہاں جائیں گے، مکتب کے اندر قرآن پڑھیں گے، مکتب کے اندر حدیثیں پڑھیں گے، ان کا ذہن بنے گا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ بچپن سے مسجد سے ان کا تعلق جڑے گا تو وہ مسجد سے جڑے رہیں گے، اور مسجد سے ان کا کوئی تعلق جڑا نہ رہے تو میری مائیں اور بہنیں یہ مسجد سے کٹیں گے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجد سے کٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے پڑھنے پر کیا ملتا ہے، ماں باپ نے سکھایا نہیں ہے۔ قرآن کے پڑھنے پر کیا ملتا ہے، ماں باپ نے سمجھایا نہیں ہے۔ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے، بیٹے ایک لفظ پڑھتے ہو تو ایک لفظ کے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہو، قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن مکمل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ماں باپ کو یہ بات بتلانا ضروری ہے کہ کتاب کا ادب احترام کرو، قرآن کا ادب احترام کرو۔ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ادب کے معاملے میں بچوں کو پتہ نہیں، بچے بغیر وضو کے قرآن چھین لیتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بغیر یعنی کہ ناک سے یعنی کہ میل نکلتا ہے اور گندگی نکلتی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں آ جاتے ہیں اور قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات بتلانا چاہیے، ماں باپ کو یہ بات بتلانی چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب احترام ضروری ہے۔ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو ریحل پر رکھا جاتا، ٹوٹی ہوئی ریحل اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ بادشاہ کی کرسی بادشاہ ہی استعمال کرتا ہے، اس پر کسی اور کتاب کو نہیں رکھا جاتا۔ قرآن کے لیے مختص ریحل بنایا گیا اور ریحل ہی کے اوپر وہ رکھا جاتا۔ قرآن کو جزدان کے اندر رکھا جاتا، قرآن کو اوپر رکھا جاتا، قرآن کی طرف پیر نہیں کیے جاتے، قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرماتے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں جو نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے بچوں کو۔ اگر آپ سمجھائیں گے اپنے بچوں کو، بچے سمجھیں گے۔ تم نے سمجھایا تھا بیٹے یہ غذا اچھی ہے، اس کو استعمال کرو، آج تمہارے بچے وہ غذا استعمال کرتے ہیں۔ پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، انگلش پڑھو بیٹے تمہاری دنیا بنے گی، انگلش پڑھنے کے لیے تیار، اور بچوں کو بول دیا گیا تیلگو پڑھو تمہاری دنیا بن جائے گی، یعنی کہ بورڈ پڑھنے آئیں گے، اسکول کے یعنی کہ جانے والے بسوں کے بورڈ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایڈریس پڑھ سکتے ہیں، تیلگو پڑھنا ان کے
کے لیے آسان، اردو سمجھایا گیا، اردو بتلایا گیا، اردو پڑھنا ان کے لیے آسان، لیکن کبھی ہم بیٹھ کر کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں تو برکتیں عطا فرماتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں تو جھگڑے ختم کرتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں تو زندگیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، جب راضی ہوتے ہیں محبتیں اللہ نصیب فرماتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے معاملے میں ہمدردی پیدا فرماتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں تو آپ گھر کے اندر بلائیات ختم ہو جاتے ہیں، اور گھر راضی ہوتے ہیں گھر کے اندر سے مشقتیں ختم ہو جاتی ہے، جب راضی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ بے قراری کو، بے سکونی کو ختم فرما دیتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں سکون مقدر فرماتے ہیں۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر سمجھائیں گے ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سمجھانے پر، ہماری تربیت کرنے پر، ہمارے لے کے چلنے پر، ہماری ان کے اوپر نظر رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری بھی مغفرت کا سامان اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیں گے، اور آپ کے بچوں کی زندگی بنائیں گے، آپ کی زندگی سکون والی بنے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نبی کی محبت دل کے اندر یعنی کہ بیٹھ جائے گی، نبی کی غلامی ہمارے اندر آ جائے گی۔ اسے میری مائیں اور بہنیں زیادہ وقت آپ لوگوں کا لینا نہیں ہے، کیونکہ مولانا کو بھی بولنا ہے، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کے معاملے میں بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں، سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی اولاد کو دے کر اپنے گھر کو جنت والا بنانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔